الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب میرا امتی میری ذات بابرکت پر ذوق و شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کے عذاب سے بری ہے، اور بروز قیامت اس شخص کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی نیت کر لیجیے اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ آج کل جو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ چھوٹے بچے، چھوٹے بچیاں، بچے بڑے بوڑھوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، اور ان کو بچوں کو جو بچیاں ہیں کڈنیپ کرنے کے بعد 30,000 40,000 میں سیل کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو لڑکے ہیں، جو لڑکی ہے اس کو 20-30 تک، اور جو لڑکی ہے اس کو 40-50 تک سیل کر رہے ہیں، یہ سننے میں آیا۔ اور ایسے کیس پکڑے بھی گئے ہیں، یہ ایسے مرد اور خواتین جو مل کے اس طرح کام کرتے ہیں، بچوں کو جھوٹ بول کے، ان کو بھڑکلا کے، یا ان کو کوئی چیز کا لالچ دے کے ان کو لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی تشدد کرتے ہیں۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملی ہے، دل خراش واقعات سن کے ایک دل کرتا ہے کہ بندہ خون کے آنسو رہے۔ ہوا کیا کہ ایک شخص نے زندہ آدمی کے اس کا پیٹ کاٹا، اس کے جو اندر جو بھی کیا کہتے ہیں وہ نکالتے ہیں گردے وغیرہ، ٹھیک ہے، جو بھی ان کو اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ نکال رہے تھے، زندہ بندے کے پیٹ کاٹ کے، اللہ معاف کرے، اتنی سخت اس کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اس کے منہ پہ انہوں نے چیپی لگائی، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اس کو مار رہے تھے، ساتھ ساتھ تھپڑ بھی ماری جا رہے تھے، اس کا پیٹ بھی کاٹ رہے تھے، اور اندر سے جو وہ کیا کہتے ہیں گردے وغیرہ نکال رہے تھے۔ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ یہ آئے دن قریب فلاں مقام سے 3 بچے اٹھائے گئے، فلاں جگہ سے بڑے 3-4 بچے اٹھائے گئے، فلاں جگہ سے روزانہ کی نیوز آ رہی ہے، 2-2 3-3 کر کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج کل بچوں کو اٹھا کے لوگ بیچ رہے ہیں۔ خدا را میرے تمام بھائیوں سے یہ عرض ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں۔ اپنے بچوں کو بھی اگر کہیں آپ نے پارہ پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے، یا اسکول بھیجنا ہے، یا اس کے علاوہ آپ چیز لینے کے لیے بھیجنا ہے، تو خدا را اپنے بچوں کو خود لے کر جائیں، اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، اور اپنی بھی حفاظت کریں۔ یہ نہیں کہ صرف بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی حفاظت نہیں کرنی۔ اگر والدین ہیں آپ تو اپنی حفاظت بھی خود کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ آج آپ کو میں ایسا ایک روحانی وظیفہ بتانے والا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے مال کی بھی، ہمارے جان کی بھی، ہمارے اہل و عیال کی بھی حفاظت ہوگی، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ 3 مرتبہ روزانہ یہ پڑھنا کرنا ہے، ٹھیک۔ وہ 3 بار جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا، وہ یہ ہے: بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یہ آپ نے وظیفہ روزانہ 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ جب باہر جائیں تو پڑھیں، گھر میں موجود ہیں نہیں بھی باہر گئے تو بھی پڑھیں۔ اگر آپ نے کوئی سامان، اپنا ایک قیمتی سامان گھر میں رکھے ہوئے ہیں، مثال پہ موبائل وغیرہ ہو گئے، اپنے قیمتی سامان، جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا زیور وغیرہ ہو گئے ہیں، یا اپنے آپ کی گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، دیگر اشیاء ہیں، ان کی حفاظت کے لیے آپ اس پر یہ پڑھ کر وظیفہ دم کر دیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی چیزوں کو، جب اللہ کی حفاظت میں جو چیز چلی جاتی ہے نا، اس چیز کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ آپ یہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اللہ کی حفاظت میں لیں گے، انشاءاللہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور بھی ایک بہترین وظیفہ، مجرد وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بھائی باہر کہیں جائیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ ہمیں پریشانی لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یار ہمیں کوئی کڈنیپ نہ کر لے۔ ہم باہر جاتے ہیں تو پریشان رہتے ہیں، یار باہر نکلیں یا نہ نکلیں، ٹھیک ہے، جائیں یا نہ جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اپنی حفاظت بھی کریں، فضول جگہ پہ نہ جائیں۔ بغیر بچے جو ہیں، ان کے والدین سے عرض ہے کہ اپنے بچوں کو کہا کریں جہاں بھی جانا، خدا را جہاں بھی جانا، اگر آپ نے یہاں سے اپنے چاچو کے گھر پہ بھی جانا، چاہے وہ دروازہ آپ کے گھر کے دروازے سے اگرچہ 10 قدم دور ہے، لیکن بتا کے جائیں، اپنے ماما باپ کو بتا کے جائیں، کہیں وہ پریشان ہو۔ اور
والدین کو چاہیے کہ اگر بچہ کہیں جائے تو ضرور پوچھے بیٹا کہاں جا رہے ہو. تو ایک دوسرا وظیفہ یہ بتانے والا تھا کہ اگر آپ وضو کریں تو آپ یہ وظیفہ پابندی سے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے کوئی دشمن آپ کو اغوا نہیں کر سکتا. وہ وظیفہ کیا ہے؟ یا قادر، یا قادر، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ صرف جب آپ نے وضو کے آزاد ہونے نا، مثال پہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوہنیوں سمیت دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، پاؤں کا کھلال کر رہے ہیں، انگلیوں کا کھلال کر رہے ہیں، داڑھی کا کھلال کر رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کانوں کا مسح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جو بھی اعضاء دھو رہے ہیں، آپ نے ان اعضاء کے دھونے کے دوران ہر اعضاء پر کیا پڑھنا ہے؟ یا قادر. چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے جو وضو کر لیتا ہے، اس کو اتنی علم ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس بچے کو چاہیے کہ وہ یا قادر پڑھے. جو بھی لڑکی ہے، لڑکا ہے، نوجوان ہے، خواتین ہے، یہ سب کے لیے وظیفہ ہے کہ یہ پابندی سے یا قادر وضو کے دوران پڑھا کریں گے. انشاءاللہ اس کی برکت سے کوئی بھی دشمن آپ کو اغوا نہیں کر سکتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی.